نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے ایمانی ساتھی، آج ہمارا جو ہے وہ چوتھی کلاس تجوید کی ہے اور چوتھا ہی لیسن ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس کا تختی نمبر ہم لوگ 4 آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حرکات پڑھیں گے آج ہم۔ زیر، زبر اور پیش۔ زبر اوپر ہوتی ہے، حرکت کہتے ہیں، اور حرکت کی جمع کو حرکات کہتے ہیں۔ اوپر جو حرف کے اوپر حرکت، حرف کے نیچے جو ہے وہ زیر ہوتی ہے، حرف کے اوپر زبر، حرف کے نیچے زیر، اور ایک اور حرف کے اوپر ہوتا ہے مڑا ہوا، پیش کہتے ہیں اس کو۔ آپ لوگ جو ہیں وہ پہلے سے جو آلریڈی پڑھ چکے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ بہت معمولی سی ہیں، لیکن جو بگنرز ہیں ان کے لیے یہ اہم ہے کہ ان حرکتوں کو جو ہے وہ غور سے سمجھیں اور پھر ان کو اپلائی بھی کرنا ہے۔ حرکات کو کھینچا نہیں جاتا۔ جو حرکت ہوتی ہے زیر، زبر یا پیش، اس کو کھینچا نہیں جاتا، اور نہ ہی اتنا جلدی پڑھا جاتا ہے کہ جھٹکا لگ جائے، حرف کو پڑھتے ہوئے جھٹکا محسوس ہو۔ یہاں پر جو ہے وہ ہماری تختی سٹارٹ ہو رہی ہے حمزہ سے۔ الف اور حمزہ میں فرق۔ الف سادہ ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کی حرکت نہیں ہوتی۔ زیر، زبر، پیش، جزم کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو ہم الف پڑھیں گے۔ لیکن اگر اسی الف پر کوئی حرکت آ جائے گی تو وہ حمزہ کہلوائے گا۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یہ نہ تو کھینچا میں نے اور نہ ہی میں نے اتنی تیزی سے پڑھا آ ای او کر کے جھٹکا لگایا ہے۔ اسی طرح سے ان کے مخارج کا بھی ہم نے اچھے سے خیال رکھنا ہے کہ ہم حرکت کو پڑھتے ہوئے، زیر زبر پیش کو پڑھتے ہوئے ہم اپنے مخارج کو نہ بھول جائیں کہ مخارج جو ہیں ان کو کلیئر کیسے کرنا ہے، کلیئرلی ادا کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنا گلا کیسے یوز کرنا ہے، اپنے منہ کے مختلف حصے کیسے استعمال کرنے ہیں۔ یہ چیز حرکات کی پریکٹس میں بہت اہم ہے۔ یہاں پر جو دوسرا سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ ہم نے لیا، ہم نے حروف تہجی اور اس کے مخارج اور ادائیگی ہر چیز کو ہم نے دیکھا، سمجھا، پرکھا، ادا کیا۔ اب ہم نے حرکات کو حروف تہجی کے ساتھ ملا کے اپلائی کرنا ہے، اپنے گلے کو یوز کرنا ہے، اپنی زبان کو، دانتوں کا بیان پچھلے لیکچر میں ہم دے چکے ہیں کہ ربائی کسے کہتے ہیں، ثنایا علیہ کسے کہتے ہیں، ثنایا سفلی کسے کہتے ہیں، اور داڑوں کے نام زبان یعنی کہ لسان، اور اقصی حلق، ادنا حلق، وسط حلق، ٹھیک ہے، تالو، مسوڑے، جڑ، سرے، سب کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور جنہوں نے ابھی نہیں سنا وہ دوبارہ جا کے سن سکتے ہیں، چینل پہ موجود ہے 3 لیکچر اس وقت تجوید کے۔ تو یہ حرکات ہیں، اور حرکات کے ساتھ آپ نے حروف تہجی کے مخارج کو اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ادائیگی سکھائی تھی اور آپ لوگوں نے سیکھی ہے اور آپ لوگوں نے اپلائی کرتے ہوئے اپنے لیسن کو پریپیئر کر کے سنایا ہے۔ یہ حرکتیں آپ نے مخارج کے ساتھ یعنی کہ حروف تہجی کو پڑھتے ہوئے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے اپنے لیسن کو پریپیئر کرنا ہے۔ آگے ہا ہے، ہا کو سینے سے بھاری ادا کرنا ہے، اور صرف ادا نہیں کرنا، اپنے ایکسپلین بھی کرنا ہے کہ حمزہ کو ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے، منہ کے خالی حصے سے، ہا کو ہم نے اقصی حلق سے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا حرف ہے عین، عین زبر آ، حمزہ اور عین میں واضح فرق رکھنا ہے، حمزہ منہ کے خالی حصے سے اور عین گلے سے ادا کرنا ہے۔ عین زیر ای،
عین پیش او، آ ای او، گلے کو پتہ چلے کہ گلا استعمال ہوا ہے، اور آواز سے پتہ چلنا چاہیے کہ منہ کا خالی حصہ آپ نے نہیں استعمال کیا۔ آ ای او اور آ ای او میں واضح فرق ہے۔ اسی طرح سے ہا بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے، ہا کو وسط حلق سے آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے، اور اس میں پھر کہوں گی مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، اور غین زبر غا موٹا پڑھنا ہے، غین زیر غی، اور گرین کلر میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے آپ کی پی ڈی ایف میں جو آپ کو دی گئی ہے۔ غین پیش غو، گلا رگڑ کر ادا کرنا ہے، جیسے گلے میں خراش ہوتی ہے تو ہم گلے کو رگڑتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس کو ادا کرنا ہے۔ غا غی غو، اور بالکل اسی طرح سے خوا آگے آ رہا ہے، اسے وہ بھی گرین کلر میں ہے، شو ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے اور گلا رگڑ کر۔ خوا زبر خوا، خوا زیر خی، خوا پیش خو، خوا خی خو، اور حروف تہجی میں جو پیج آپ لوگوں کو دیے گئے تھے اور وہاں پہ دکھایا گیا تھا کہ کون سے حروف تہجی کے حروف جو ہیں وہ لمبے کرنے ہیں مد کی طرح کے، اور کون سے حروف جو ہیں وہ زیر زبر پیش یعنی حرکت کے جتنے، ایک حرکت کے جتنے لمبے کرنے ہیں، آپ لوگوں کو وہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا تھا اور پیج دیے گئے تھے، شو کرایا گیا تھا۔ آگے پھر قوف ہے، نقطے والی ہے، موٹی پڑھنی ہے، قوف زبر قا، قوف زیر قی، قوف پیش قو، قا کی قو، اور یہ جو ہے بھی گرین دیا گیا ہے، اور گرین جو ہے اوپر پوری جو اوپر والی لائن ہے وہ بھی گرین ہے، اور نیچے یہ والا پارٹ بھی گرین کلر میں دیا گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، آگے ڈنڈے والی کاف ہے، ڈنڈے والی کاف کو باریک پڑھتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں لیسن کے۔ یہ دیکھیں ڈنڈے والی کاف ہے، باریک پڑھیں گے، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، ٹھیک ہے، اور آگے پھر آ جاتا ہے جیم، اسے اسی طرح حرکات کو اچھی ادائیگی کے ساتھ ہم پڑھیں گے، نہ تو ہم نے اس کو لمبا کھینچنا ہے، نہ ہی ہم نے اس کو اتنا چھوٹا کرنا ہے، شارٹ پڑھنا ہے کہ اس کو جھٹکا آ جائے، مجہول نہیں کرنا، یعنی اس کی حیت نہیں بدلنی۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، یا زبر یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو، اسی طرح سے آپ نے اس پوری تختی کو آپ نے لے کے چلنا ہے، اور اینڈ تک آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اچھے سے، اور حرکات جو ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ ہم نے ہر لیسن میں جو کہ ویکلی ہماری کلاس ہے، ہر لیسن میں ہم نے ایک مخرج کو پڑھنا، اس کو کلیئر کرنا ہے۔ سو آپ لوگوں کی پریکٹس بہت اچھی ہونی چاہیے، تاکہ شکایت نہیں ہو، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے مخارج کلیئر ہو جائے، کیونکہ ویکلی یہ کلاس ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارا کچھ کرنے کے لیے ہے، سلیبس کور کرنا ہے اپنے کورس کا، ہم نے سارے کا سارا، تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہر لیکچر جو ہے آپ کو ایک مخرج آپ کے دیا جائے گا، ایک رول آپ لوگوں نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، مخرج نہیں، ایک رول ہم نے کلیئر کرنا ہے ویکلی، تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت تھوڑے ٹائم میں پھر یہ بے شک ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے تو ہم یہ کلیئر کر لیں گے۔ ابھی آج ہم نے حرکات پڑھی ہیں، نیکسٹ ہم تنوین کی پریکٹس کریں گے، اور تنوین میں بھی ہم نے سارا دینا ہے۔ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تو ہے نہیں، ماشاءاللہ ایکسپیرینسڈ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ میں سے موسٹلی جو ہے وہ پرسنز نے ایک مرتبہ تجوید کو پڑھ لیا ہوا ہے، تجوید رولز کو یاد کر لیا ہوا ہے اور پریکٹس کر لی ہوئی ہے، تو جنہوں نے نہیں کی تو وہ بھی تھوڑی جو ہے وہ محنت کریں، پورے ایک ویک میں ایک لیکچر، تو بہت ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ اپنا لیسن سنانے کے بعد بھی پورے ویک اس مخرج کی، اس کی حرکت کی، اس رول کی آپ جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں، اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، ڈیلی 5 منٹ بھی پریکٹس کریں گے تو آپ لوگوں کا بڑا اچھا جو ہے وہ بن جائے گا ایک حساب کتاب، اور اچھی پریکٹس جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ اس جو مخرج کے ساتھ جو ہے حرکات کو آپ اچھے سے پریکٹس کے ساتھ لیسن سینڈ کریں گے، اور پورا ویک اس کی تھوڑی بہت پریکٹس بھی
لازمی کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ.